کبھی کبھی براہ راست کوئی حکم قرآن سے بالکل واضح ہوتا ہے، صاف ستھرا حکم ہے جی یہ، کبھی کبھی اس میں اجمال ہوتا ہے، کبھی حکم خفی ہوتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے، کبھی مجمل ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی قسمیں قرآن کی آیتوں کی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات ان میں سے ہر ایک میں ہے۔ یا تو ظاہر ہوگا بالکل حکم، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے جی، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، واتم الحج والعمرۃ للہ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہ سب واضح حکم ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حکم واضح نہیں ہوتا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ خاتون جس کو طلاق دے دی جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ثلاثۃ قروء، وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے، نئی جگہ نکاح نہ کرے، 3 قروء۔ ڈکشنری اٹھائیے، قروء میں آپ کو 2 معنی ملیں گے۔ پہلا معنی آپ کو ملے گا کہ اس سے مراد یہ ہیں کہ جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، منتھلی پیریڈز ہیں جی، مینسز ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اسی ڈکشنری میں دوسرا معنی بھی لکھا ہوگا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ جی ایک پیریڈ سے لے کر دوسرے پیریڈ کے بیچ میں جو پاکی کے دن ہوتے ہیں خواتین کے، اس کو بھی عربی میں قروء کہتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ قرآن ترجمہ اٹھایا اور آیا قروء، تو آپ نے کہا جی خاتون 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے، تو اب 3 قروء سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا مراد لیں گے؟ یا تو آپ مینسز لیں گے یا آپ پاکی کے دن لیں گے، تو دونوں میں سے ایک آپ نے چوز کرنا ہے۔ تو کیسے چوز کریں گے پھر آپ؟ یہ متشابہ ہو گیا معنی یہاں پر، یہ آیت کی وہ قسم ہے جو متشابہ ہو گئی ہم پر۔ تو اب اس پر اختلاف ہو گیا۔ احناف اس طرف گئے، ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے، وہ اس سے مراد مینسز لے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی لفظ قروء سے مراد دونوں پیریڈز کے درمیان کی پاکی کے دن مراد لے رہے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک ہی لفظ ہے، قروء ہے۔ احادیث بھی واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد، وہاں بھی لفظ قروء عربی ہے نا، وہاں بھی لفظ قروء آیا ہے، جہاں پر یہ ذکر آیا کہ جی آپ کسی صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو فرمایا کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب قرآن میں بھی قروء ہے، احادیث میں بھی قروء ہے، لیکن قروء کا معنی کیا مراد لیں یہ ہمارے سامنے واضح نہیں۔ تو پھر دونوں نے غور کیا کہ طلاق دینے کا احناف کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس سے مراد منتھلی پیریڈز لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ پاکی کی دنوں میں بیوی کو طلاق دیں، جب اس کے پاک دن چل رہے ہوں دونوں پیریڈز کے بیچ میں، آپ اس وقت اس کو طلاق دیں۔ اور قرآن مجید میں لفظ آیا ہے لفظ ثلاثۃ قروء، 3 کا مطلب ہوتا ہے پورے 3۔ جب آپ اس کو دونوں پیریڈز کے درمیان میں طلاق دیں گے تو اب نیکسٹ جو 3 ہوں گے پیریڈ اس کے، وہ پورے مل جائیں گے اس کو، ایسا ہی ہے، پورے مل جائیں گے، اگلا ہوگا پھر ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مراد دونوں پیریڈ کے بیچ کی مدت لی۔ تو ہم نے کہا فرض کریں کہ خاتون کو 1 سے لے کر 5 تک اس کے پیریڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاک ہے، اگلی فصل تک پاک ہے وہ، اور اس دوران وہ 7 یا 8 یا 10 تاریخ کو وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو یہ جو پاکی کا اگر آپ مراد لیں، امام شافعی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پاکی اگر آپ مراد لیتے ہیں، اس کے 4 دن تو مائنس ہو گئے نا۔ فرض کریں 5 سے پاکی شروع ہونی تھی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 6 کو دی، 7 کو دی، 8 کو دی، 9 کو دی، جب بھی دے دی، تو یہ 3-4 دن مائنس ہو گئے۔ جب آپ کے 3-4 دن مائنس ہو گئے تو آپ کے پورے 3 قروء نہیں بنیں گے، ایک میں کمی رہ جائے گی، پورے 3 نہیں بنے گے۔ جو دن مائنس ہو گئے، 2-3-4 دن جو بھی ہوگے مائنس ہو گئے، یہ جب نکل گئے تو آپ کے پورے 3 ادھر کمی آ گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں جی اس کو چھوڑ دیا جائے اور اگلے 3 نئے مراد لے لیے جائیں، تو یہ جو دن ہیں یہ اضافی ہو جائیں گے، پھر تو 3 پر زیادتی ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو لفظ آیا نہ اس پر کمی ہوگی نہ اس پر زیادتی ہوگی۔ کتاب اللہ کی خاص کا حکم کیا ہے کہ ہر صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ 3 ہے تو 3 پورے کیے جائیں گے۔ تو ہم نے کہا دیکھیں اس صورت میں کمی آ رہی ہے حدیث سے۔ پھر ہم نے ایک اور چیز بھی غور کی، ہم نے کہا دیکھیں 3 اب یہ قاعدے ہیں نا، یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قاعدے بنائے گئے۔ گنتی کا قاعدہ ہے 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث آتا ہے، ثلاثۃ تا کے ساتھ آئے گا، اور اگر جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو اس کا عدد مذکر آئے گا، یعنی تا نہیں آئے گی، ثلاثن آ جائے گا، ثلاثن تا ہٹ جائے گی۔ قرآن میں کیا ہے ثلاثۃ، اس کا مطلب ہے جو بعد میں چیز آ رہی ہے وہ مذکر ہوگی، کیونکہ یہ مؤنث آ گیا، یہ فیمیل آ گیا، اب اس کو میل چاہیے، تو ہم نے
پاکی کے دنوں کو اور پیریڈز کو دیکھا کہ دونوں میں سے میل کیا ہے، تو وہ پیریڈز میل ہے، عربی میں جو پیریڈ ہیں یہ میل ہے۔ تو ہم نے کہا دیکھیے عربی کا قاعدہ برابر ہے اپنی جگہ، یہ قاعدے عربی قرآن سے ہی لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آیا نا قرآن میں گنتی جہاں جہاں آئی ہے تو یہ قاعدے وہیں سے بنائے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ چیزیں پڑھنی پڑیں گی الگ سے اضافی، اس کے بعد ہم خود سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد تھی یا فرشتے نے آ کے لکھوایا ان کو، یہ اسی میرے اور آپ جیسے ماحول میں سے اٹھے، انہوں نے محنت کی اور محنت کے بعد انہوں کو یہ پھل ملا۔ تو میں اور آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، دن میں نہ صحیح، ہفتے میں نہ صحیح، مہینے میں کم از کم آپ اپنی قریب ترین لائبریری میں جائیں، کوئی ایک کتاب اٹھا لیں، ہم اس کا مطالعہ شروع کر لیں، کتاب سے پڑھیے، یاد رکھیے، مہینے میں ایک دن دے دیں، زیادہ کوئی سب جاب والے ہیں صبح گئے تھکے ہارے، آفس والے تو دماغ بھی تھکا ہوتا ہے، ان کو تو کچھ پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا شام کو آگے، جو شاپ والے ہیں وہ بیچارے دن بھر میں کسٹمر کے ساتھ لگے رات کو آ کے ان کو بالکل کوئی ان کو پڑھنے کا بچہ بھی، حتیٰ کہ بیٹا بھی اگر کہتے ہیں بابا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے سمجھا دیں، تو اس وقت بندہ اس سے بھی تنگ ہوتا ہے کہ کیا کتاب لے کے بیٹھ گیا میرے پاس، یا تو اس کی ماں کے پاس بھیج دیتے ہیں یا کہتے ہیں ٹیوشن میں کل جا کے پڑھ لینا۔ ہمیں اندازہ ہے اسی سوسائٹی کا حصہ ہم بھی، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح حکم دے دیا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہم نے بہت آسان نازل کیا ہے۔ قرآن خود اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان نازل کیا ہے، کیا تم میں سے کوئی یاد کرنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس کو سمجھنے والا ہے؟ سمجھنے کے لیے قریب آنا پڑے گا، اس سے تعلق قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔